وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں سپارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے اور اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ جو زہار کا معاملہ اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شکایت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور شکایت اور شکوہ گویا جھگڑنے کے انداز میں کر رہی تھی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں یا اسلام کے آنے سے پہلے یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی اپنی وائف کو اپنی ماں یا کسی ایسے مقدس رشتے کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا تو اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی تھی اور وہ خاتون ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا یہ معاملہ پیش کیا تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور پھر زہار کا حکم یہاں تبدیل کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کہہ دے تو اس کا یہ کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہاں پر زہار کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا حکم بیان کیا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں یہود کی ایک بری عادت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ آپس میں سرگوشی اور کانا پھوسی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اور ساتھ ہی مجلس کا یہ ادب بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی مجلس میں 3 یا 3 سے زیادہ آدمی ہوں تو وہاں پر 2 لوگ آپس میں اس انداز سے سرگوشی مت کریں کہ جس کی وجہ سے باقیوں کو یہ شبہ ہو یا ان کو یہ تشویش لاحق ہو جائے کہ شاید یہ کسی ایسی بات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، یا ان کو کسی قسم کا شک و شبہ ہو جائے۔ تو اس طرح مجلس کے آداب کے خلاف اس کو قرار دیا۔ اور پھر یہاں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، بعد میں کچھ مزید لوگ آ جائیں تو ان کے لیے توسع پیدا کیا جائے اور ان کے لیے بیٹھنے کی گنجائش پیدا کی جائے تاکہ وہ آسانی سے بیٹھ سکے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حزب الشیطان، جو ان منافقین کو کہا گیا جو یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے مومن ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ حزب الشیطان ہیں، شیطان کے گروہ والے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے کچھ سعادت مند ہیں، اور وہ سعادت مند وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اندر نہ تو کوئی دوستی آڑے آنے دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ داری اور قرابت داری آڑے آنے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے سعادت مندوں کے لیے 4 نعمتوں کا تذکرہ کیا اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ ایسے سعادت مندوں کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا، اور فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا لشکر ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اور قرآن نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ایسے اللہ والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ حشر اصل میں جلاوطنی کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں کی 2 بار جلاوطنی کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو یثرب سے 2 بار نکالا گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے ان کو نکالا، تو یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یہود جو اپنی پلاننگ کے اعتبار سے، اپنی معاشی برتری کے اعتبار سے، تنظیم کے اعتبار سے، سلیقہ مندی کے اعتبار سے اس زمانے میں مشہور تھے، اور مسلمانوں کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ یہود پر کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا ہو کر یثرب سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے، چونکہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو قرضوں کے اندر جکڑ رکھا تھا، معیشت کو خالصتاً اپنے ہاتھوں میں، اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ لیکن ایسی صورتحال اور ایسے حالات بنے کہ وہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے، اور قرآن کریم نے کہا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اور اللہ جسے عزت دینا چاہتے ہیں وہ عزت دے دیتے ہیں، اور جسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں اسے ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر مال فے کا تذکرہ کیا گیا۔ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو جنگ اور لڑائی کے اندر بغیر کسی قتل و قتال کے اور لڑائی کے ہاتھ میں آ جائے، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اختیار ہے، مجاہدین کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں غریب اور فقراء لوگوں میں جس انداز سے تقسیم کرنا چاہے یا عزیز و اقارب کو دینا چاہے، ان کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس تذکرے کے ساتھ ساتھ اسلامی اقتصادیات کا ایک فلسفہ بھی بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ سرمایہ وہ صرف چند مالدار لوگوں کے درمیان ہی گھومتا رہے، ان کے درمیان گردش کرتا رہے، بلکہ اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے کا فرد وہ ایسی سرمایہ سے محروم نہ رہے۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا، صدقات اور خیرات کی ترغیب دی گئی کہ اگر کہیں معاشرے کے کوئی پسے ہوئے طبقات ہیں جو مالی طور پر اتنے وسائل نہیں رکھتے، تو ان کی اعانت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، اور ان کے اوپر صدقات اور خیرات اس انداز سے کیے جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے تاکہ معاشرے کا کوئی بھی فرد محروم نہ رہ سکے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک خوبصورت اصول بھی بیان کر دیا اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ دین کا مزاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز عطا کرے، جو احکامات تمہیں دیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن چیزوں سے منع کرے ان سے باز آ جاؤ۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن کریم کی تاثیر سے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ جن کے کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا اور مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لے جانے لگے، تو انہوں نے خفیہ طور پر مکہ میں جو اپنے رشتہ دار تھے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ بعد میں ان کو اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا اور انہوں نے پکی
توبہ کی، صدق دل سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور پھر اس ضمن میں یہاں پر کچھ احکامات مسلمانوں کو دیے اور کہا کہ یہ جو قرابت داریاں ہیں، یہ رشتہ داریاں اور یہ آپس کی دوستیاں اور تعلق، یہ سب یہی رہ جائیں گے اور ان کو ثانوی حیثیت دینی چاہیے۔ پہلی اور قابل ترجیح جو حیثیت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ کافر لوگ سنگ دل ہیں، یہ تمہاری کسی قسم کی، اگر تم ان کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس کی رعایت نہیں کریں گے اور موقع آنے کے اوپر یہ تمہاری کوئی مدد اور نصرت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی دوستی اور اپنے تعلق کو اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص کر لیں۔ اور یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار سے مقاطعہ یعنی قطع تعلقی کا بھی حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسے کفار سے قطعی طور پر رابطے نہ رکھے جائیں کہ جو مسلمانوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنتے ہوں۔ لیکن یہاں ایک مسلمانوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی، چونکہ بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار وہ کفار تھے، تو ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ ان قریب اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑی قدرت والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ اجازت بھی دی گئی کہ اگر کوئی ایسے کفار ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، لڑائی اور قتال میں حصہ نہیں لیتے، ان سے تعلق رکھنے میں اجازت دے دی گئی کہ ان سے تعلق رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں مہاجرات خواتین کا بھی تذکرہ ہے، خاص طور پر حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آ گئی اور اس کے والد ان کو لینے کے لیے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ مردوں کے بارے میں ہوا تھا، خواتین کے بارے میں نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا دوبارہ تاکیداً، اور کہا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی رکھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں اور اس میں مجاہدین کی صفوں کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس کو سورہ صف کہا گیا۔ اس میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ سے جو پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پہلے بشارت دے دی اور فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں ایسے رسول کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پہلے سے بشارت دے دی گئی اور پھر دین کے غلبے کی بھی بشارت دی گئی اور فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جس اللہ نے دین کو بھیجا وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہ بات ناگوار گزرے، پھر بھی یہ دین غالب ہو کر رہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کی گئی اور یہود کی مثال اس گدھے کے ساتھ دی گئی، تشبیہ دی گئی کہ جو اپنے اوپر کتابیں اٹھاتا ہے، کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن وہ کتابوں کے اندر موجود علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے کہا کہ یہ یہود
ان کی یہ بے شک جتنے بڑے عالم ہیں یا جتنا بڑا علم رکھتے ہیں اس علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو علمی کتابوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے لیکن اس کو ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں نماز جمعہ کا بھی تذکرہ کیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جب اللہ کی طرف نماز کی طرف بلایا جائے تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت اور تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے اب تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب تجارت کے ذریعے اور خرید و فروخت کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں منافقین کی بری عادات کا تذکرہ ہے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور ظاہر و باطن کے اندر تضاد تھا۔ ظاہراً وہ بڑے مسلمان بن کے رہتے تھے، مومن بن کے رہتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا۔ تو یہاں پر ان کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ منافقین کی نمایاں صفات یہ ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کے اندر تضاد ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہے اور زبانوں پر کچھ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ ان سارے امور سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کے ظاہر اور باطن کے اندر کسی قسم کا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اولاد اور مال کے فتنے کا بھی تذکرہ کیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اس لیے اولاد اور مال کی محبت اس حد تک ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی محبت کے درمیان حائل نہ ہو، اللہ کے رسول اور دین سے محبت کے درمیان حائل نہ ہو، اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اس کے اندر غلوب ہوگا اور اس کو کسی طور پر بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید کا ذکر ہے اور گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور اس میں یوم التغابن یعنی قیامت کے دن کا بھی تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن کافر اپنے نقصان اور خسارہ کو محسوس کرے گا اور اس کا اظہار کرے گا، اور مسلمان اور عابد وہ بھی اپنے نفع کو محسوس کرے گا اور یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں مزید عبادت کرتا، مزید اطاعت کرتا، مزید اللہ کو راضی کر کے آ جاتا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی اموال اور اولاد کے فطرے کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا سبب ہے۔ اگر یہ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا سبب بنے تو یہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ دین سے، اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا سبب بنے تو یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس لیے اولاد اور مال کے معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر طلاق کے احکامات ذکر کیے گئے اور فرمایا گیا کہ بہتر طلاق یہ ہے طلاق شرعی، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ ان کا مزید اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو۔ طلاق کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین چیز وہ طلاق ہے، لیکن یہ آپشن بھی رکھا گیا
کہ اگر انسان ہے زندگی میں ایسے معاملات اور ایسی سچویشن آ جائے کہ دونوں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں غصے میں آ کے طلاق دینے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا، یا جذبات کے اندر آ کر فیصلہ کرنے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ وہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرے، سوچ سمجھ کر۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر نہ غصہ ہوتا ہے، نہ جذباتیت ہوتی ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ فوری طور پر کوئی فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ کہا گیا کہ انتظار کیا جائے اس وقت کا جب طہر ہو، پاکیزہ ہو خاتون اور اس کے ساتھ جمع نہ کیا گیا ہو، اس حالت میں اگر طلاق دے دی جائے تو اس کی گنجائش دے دی گئی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، ہمیں اس کے سامنے بھی بند باندھنا ہوگا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا اور سمجھانا ہوگا کہ یہ شریعت کی نظر میں انتہائی بری چیز ہے، بلا وجہ کے اپنی جذبات میں آ کر اور غصے میں آ کر طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دیے جائیں اور اس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں پیدا ہو جائیں، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوپر شہد کو یا اپنی جو باندھی تھی ماریہ قبطیہ ان کو حرام قرار دیا تھا، اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کو حرام نہ قرار دیں جن کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں انسان کو اس کی مسئولیت بتائی گئی اور کہا کہ اس کی اولاد اور اس کے گھر بار کے افراد اس کی مسئولیت میں داخل ہیں اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر ہے اور اس پر ایسے سخت گیر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دے دیا جاتا ہے وہ فوراً وہ کر گزرتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر دو مثالیں بیان کی گئی۔ ایک وہ بیوی جو کافرہ ہے لیکن وہ نیک اور صالح مرد کے گھر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں نافرمان تھی لیکن ان کے شوہر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے۔ اللہ نے ان کے گھر کے اندر یہ دو نافرمان بیویاں وہاں پر موجود تھی، اور اسی طرح نیک بیوی اور شوہر اس کا نافرمان ہو، جیسے فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ انتہائی نیک اور صالح اور اس کا جو شوہر تھا وہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا۔ تو ان دونوں کا تذکرہ کر کے یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری یہ انسان کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ انسان کے اگر کوئی کام آئے گی تو وہ اس کے اپنے اعمال کام آئیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت میں بیٹی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اعمال کام آئیں گے، رشتہ داری اور قرابت داری یہ کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔